بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کا علاج صبر اور نماز، مسئلہ نمبر 2، حصہ اول، سورۃ البقرہ، آیت 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ ذوالجلال نے صبر کی فضیلت بیان کی ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہیں روکے رکھنا، یعنی زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ حالات کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ ذوالجلال کی خاطر برداشت کرنا، اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکے رکھنا ہی صبر ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں صبر پر ملنے والے اجر و فضل کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورۃ رعد آیت 25، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ سورۃ ہود آیت 11، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے۔ سورہ الزمر آیت 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی۔ خواتین و حضرات، اس دنیائے فتنہ انگیز میں ہر لمحہ، ہر قدم، ہر مرحلہ اور ہر تعلق ہم سے صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اپنے کسی عزیز کی اچانک حادثاتی موت پر صبر کرنا بڑی فضیلت ہے، جبکہ اللہ کی رضا پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نوحہ اور بین کرنا منع ہے۔ البتہ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کا کوئی حرج نہیں۔ اس طرح وبائی امراض پھیلنے کی صورت میں اپنے ہی شہر میں صبر سے رہنا، بیماری یا بینائی سے محرومی پر صبر کرنا، دشمن سے مقابلے پر صبر کرنا، شہید پر صبر کرنا اور ایک دوسرے کی ناپسندیدہ عادات کو برداشت کرنا اللہ کی خوشنودی کا باعث ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 249، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ذوالجلال صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، جن سختیوں کا اٹھانا ہے مشکل، وہی ہیں دل اٹھانے کے قابل۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، صبر کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو نیت کی جائے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی خاطر صبر کر رہے ہیں، بلکہ اس صبر کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت 250، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے مومن بندوں کی یہ بھی صفت فرمائی ہے۔ سورۃ العصر آیت نمبر 3، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ آپس میں حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہر غم اور ہر پریشانی کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے حوصلے سے برداشت کرنا صبر ہے۔ اپنے نفس کو ناجائز اور حرام کاموں سے روکنا صبر ہے۔
اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا صبر ہے۔ نقطہ توجہ طلب ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ ذوالجلال سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، مگر اللہ کریم ان سے بھی درگزر فرما کر انہیں روزی دیے جاتا ہے۔ آئیے آخر میں ہم دعا کریں گے، حسین ابن علی نے جس صبر کے مزے لوٹے تھے، ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دے یا اللہ، اٹھانے کے قابل۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے صبر کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو نیت کی جائے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی خاطر صبر کر رہے ہیں، بلکہ اس صبر کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت 250، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے مومن بندوں کی یہ بھی صفت فرمائی ہے، سورۃ العصر آیت نمبر 3، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ آپس میں حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہر غم اور ہر پریشانی کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے حوصلے سے برداشت کرنا صبر ہے۔ اپنے نفس کو ناجائز اور حرام کاموں سے روکنا صبر ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا صبر ہے۔ نقطہ توجہ طلب ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ ذوالجلال سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، مگر اللہ کریم ان سے بھی درگزر فرما کر انہیں روزی دیے جاتا ہے۔ آئیے آخر میں ہم دعا کریں گے، حسین ابن علی نے جس صبر کے مزے لوٹے تھے، ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دے یا اللہ، کی پابندی پر مجبور کرنا صبر ہے۔ نقطہ توجہ طلب ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ ذوالجلال سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، مگر اللہ کریم ان سے بھی درگزر فرما کر انہیں روزی دیے جاتا ہے۔ آئیے آخر میں ہم دعا کریں گے، حسین ابن علی نے جس صبر کے مزے لوٹے تھے، ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دے یا اللہ، ان سے بھی درگزر فرما کر انہیں روزی دیے جاتا ہے۔ آئیے آخر میں ہم دعا کریں گے، حسین ابن علی نے جس صبر کے مزے لوٹے تھے، ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دے یا اللہ، لوٹے تھے ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دے یا اللہ، اللہ۔